بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مقام امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کی، اور اس ویڈیو میں ہم مقام امام زمان علیہ السلام مسجد سہلہ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں پر کئی بار امام زمان علیہ السلام کو دیکھا گیا اور لوگوں کی امام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہیں۔ تو میں دو واقعات امام علیہ السلام کے یہاں پر جو اس مقام سے منسوب ہیں وہ ذکر کروں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہاں پر سید مہدی بحر العلوم کی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں علامہ طباطبائی نے مشہد مقدس میں بیان کیا کہ شیخ عباس قمی جب نجف پہنچے تو سید مہدی بحر العلوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم ساتھ ہی پڑھتے تھے اور ایک ساتھ زندگی گزاری، مگر آپ کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہوا؟ جب لوگ کم ہو گئے تو سید نے بتایا کہ میں ہر شب نجف سے مسجد کوفہ عبادت کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن سخت طوفان آیا، میں نے سوچا کہ مسجد سہلہ چلا جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ روز مسجد کوفہ جاتا ہوں تو آج بھی مسجد کوفہ ہی جاؤں گا۔ دوبارہ جب میرا دل مسجد سہلہ کی طرف راغب ہونا شروع ہوا تو اچانک طوفان اتنا سخت ہو گیا کہ مسجد کوفہ کی طرف جانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مسجد سہلہ ہی چلتا ہوں۔ جب میں مسجد سہلہ پہنچا تو دیکھا کہ مقام امام زمان علیہ السلام پر کوئی شخص بیٹھا دعا کر رہا ہے۔ اتنی دل نشین آواز میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب میں اس شخص کے قریب کیا اور انہوں نے تلاوت ختم کی تو اس ہستی نے مجھے آواز دی کہ اے مہدی میرے قریب آ جاؤ۔ میں ڈر کی وجہ سے تھوڑا سا آگے گیا مگر قریب نہ آیا۔ آواز آئی مہدی قریب آؤ۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تو اس ہستی نے فرمایا مہدی ادب کا تقاضا ہے کہ جب بلایا جائے تو قریب آ جاتے ہیں۔ یہ امام زمان علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے سینے سے میرا، یعنی کہ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ میرا سینہ مس کیا، اور یہ وہ علم ہے جو مجھے اس دن عطا ہوا جب امام علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے مس کیا تھا۔ تو یہ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں واقعہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نجف میں ایک طالب علم پڑھائی کی غرض سے نجف آیا، تو جب آیا تو اب سوچ رہا تھا کہ میں کس مجتہد کی تقلید کروں۔ اس نے سوچا کہ جب تک امام زمان علیہ السلام مجھے خود کسی کی تقلید کے لیے نہ کہہ دیں میں کسی کی بھی تقلید نہیں کروں گا۔ تو اس سوال کے لیے اس نے 40 شب مسجد سہلہ میں اعمال کیے کہ اسے امام علیہ السلام سے اس کا جواب مل جائے۔ اس نے کہا کہ آخری رات جب کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے دیوار ہٹنا شروع ہوئی، میں مسجد سہلہ میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام کے 4 نائبوں میں سے ایک نائب موجود ہے جو کہ نواب اربعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نائب ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے امام علیہ السلام سے کام ہے۔ تو نائب کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خود امام علیہ السلام سے ملنا ہے۔ تو اس نائب نے کہا کہ اندر چلے جاؤ۔ جب اندر گیا تو دوسرے نائب وہاں موجود تھے۔ پھر اس نے کہا کہ امام علیہ السلام سے کام ہے۔ نائب نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں امام سے ملوں گا۔ پھر جب آگے گیا تو تیسرے نائب موجود تھے، تو اس نے ان سے بھی یہی کہا کہ میں خود امام علیہ السلام سے ملاقات کروں گا۔ پھر چوتھے نائب تک پہنچا اور آخر میں خود امام علیہ السلام تک آیا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام اس مقام پر جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اپنی مسند پر تشریف فرما ہے۔ اس نے امام علیہ السلام سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، تو اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے قدموں میں ایک سید امام علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جب اس شخص نے غور سے دیکھا تو یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جن کی ہم انشاءاللہ مرکز کی زیارت کریں گے نجف کی پلے لسٹ میں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کی، یعنی آیت اللہ قاضی کی تقلید کرو۔ اس نے امام علیہ السلام کو سلام کیا اور واپس روانہ ہوا۔ واپس آتے ہوئے پھر اس کے ذہن میں وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں جو میں نے دیکھا ہے یہ سچ ہے یا کوئی خواب ہے۔ اب کیونکہ وہ سخت مزاج آدمی تھا تو مسجد کوفہ گیا اور سوچنے لگا کہ جب تک خود آیت اللہ قاضی اس واقعہ کی تصدیق نہ کر دیں تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ تو ابھی بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جب اس نے دیکھا تو آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور اس سے فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ تو یہ مومنین مقام ہے جہاں پر امام زمانہ علیہ السلام
کہ دو واقعات، ایک آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، اور دوسرا سید مہدی بحرالعلوم، ان دونوں کی انشاءاللہ ہم نجف میں زیارت کریں گے اگلی نجف کی پلے لسٹ میں۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ نجف کی پلے لسٹ بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح تمام جتنی بھی زیارات ہیں ایران عراق کی، ان تمام زیارات کی الگ الگ پلے لسٹ تمام شہروں کی زیارات کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ ہماری پلے لسٹ سیکشن میں جائیں اور وہاں پر تمام ویڈیوز کو ملاحظہ کریں۔ یہ مسجد سہلہ امام زمان علیہ السلام سے منسوب مسجد ہے۔ یہ سامنے آپ کے امام زمان علیہ السلام کا مقام ہے، اور جس طرح کہ میں نے پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا کہ شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات اس مقام پر ضرور آیا کریں، کیونکہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں امام علیہ السلام کے اپنے شیعوں سے اور محبین سے ملاقات کے، یہ اسی مقام پر ہے، اسی مقام سے منسوب ہیں۔ تو یہ مقام امام زمان علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مسجد سہلہ کی زیارت تو مکمل ہو چکی ہے، تو آئندہ ویڈیو میں ہم مسجد حنانہ اور حضرت کمیل بن زیاد ان دونوں مقامات کی زیارت کریں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔